आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स टॉक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। स्पोर्ट्स टॉक का काफ़ी अरसे बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और आज इस हफ्ते का एक और नया एपिसोड लेके हाजिर हैं। खेल के मैदान में क्या हो रहा है, खेल के मैदान से बाहर क्या हो रहा है, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कौन सी टीम क्यों जीती है और कौन सी टीम क्यों हारी है, इसमें क्या वजूहात थी, क्या कमज़ोरियाँ थी। और आज जो ताज़ा तीन ख़बरें हैं, कुछ टेमें एक दूसरे के साथ खेल भी रही हैं, कुछ टीमें तैयारी कर रही हैं एशिया कप की, T20 वर्ल्ड कप की। बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच है, पहला दिन, उसके अख्ताम पे न्यूजीलैंड ने 329 रन बनाए और उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। उस हवाले से भी हम जानेंगे कि क्या हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने जो टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी थी, तो फिर ये तमाम जो एक मंसूबा था इंडियन टीम का, वो नाकाम क्यों हुआ है। बॉलर्स जो हैं वो जल्दी विकेटें लेने में नाकाम क्यों हुए, और एक दो जो कैच छूटे हैं, ख़ासतौर पर मैकुलम का जो कैच छूटा स्लिप में, उसके बाद फिर उन्होंने सेंचुरी बनाई है, ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नुकसान। और उसके अलावा बिग थ्री का जो सिलसिला जारी है, 3 बड़ी टीमें आईसीसी की और दुनिया क्रिकेट की वो यही चाह रही हैं कि सारा जो बंदोबस्त है, सारा निज़ाम जो है क्रिकेट का, वो हमारे पास आ जाए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और पिछले दिनों जो आईसीसी इजलास हुआ दुबई में, उसमें थोड़ी सी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था इन बिग थ्री तमाम टीमों को। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ ही शामिल है, वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका की तरफ से थोड़ी सी मुज़ाहमत हुई थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि जो अगले इजलास में कुछ फ़ैसले होने हैं, उसमें कौन सी टीमें कहाँ जाती हैं। बांग्लादेश का सुना झुकाव थोड़ा सा बिग थ्री की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मामला असल में है क्या, क्योंकि ये ज़्यादातर पैसे का एक सारा एक खेल जो है वो क्रिकेट में अब वही चल रहा है। रेवेन्यू कौन सी टीमें ज़्यादा बनाती हैं, कौन सी टीमों का मैच देखना तमाशाई पसंद करते हैं, कौन सी टीमों की कवरेज करना मीडिया पसंद करता है। तो ये तमाम जो एक खेल है पैसे का, उसी में ये जा रहा है कि आइंदा का जो बंदोबस्त है, क्योंकि ये जो 3 टीमें हैं वही ज़्यादातर अहमियत की हामिल होती हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया की जो इंडस्ट्री है खेल की, वहाँ पर IPL हो या कोई भी मैच हो, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे तमाशाई होती हैं, और जो भी स्पॉन्सरशिप उस किसी भी मीडिया के हवाले से मिलनी हो तो वो भी एक करोड़ों की बात होती है। और फिर सारा फ़ायदा जो है वो क्रिकेट मैनेजमेंट को या आईसीसी को जाता था। अब ये फ़ैसला होना है कि आया ये आईसीसी को तमाम पैसा जाएगा या वापस आके ये जो तीनों टीमें हैं उनमें कुछ आपस में शेयर जो हैं वो बांटे जाएंगे। कुछ शेयर जो है दीगर टीमों में भी कहा जा रहा है कि वो भी अपना हिस्सा लेंगे। उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं कि इंडिया की टीम वहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ जाएगी। तो कुछ टीमें जो हैं, कुछ ममालिक जो हैं थोड़ा सा लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की टीम भी शामिल हैं। अभी तक साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो स्टांस है, आखिरी जो ज़का अशरफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमने सुनी, तो उसमें उनका काफ़ी अभी ठोस स्टांस मौजूद है। देखते हैं कि आइंदा के इजलास में वो क्या करते हैं। ये तो बिग थ्री की कहानी हो गई। एक बुरी कहानी, केविन पैटरसन जो इंग्लिश टीम के बेहतरीन बैट्समैन हैं और उनको कल तक एक बेहतरीन माना भी जाता था, या ख़ास तौर पे इंग्लिश सेलेक्टर्स की तरफ से या ECB की तरफ से, लेकिन अचानक एक इजलास होता है और तमाम मलबा जो एशिया सीरीज़ का ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ना कुछ चने चबवाए हैं, वो सारा कुछ मलबा सिर्फ एक खिलाड़ी केविन पैटरसन में आ गिरा। और केविन पैटरसन को अगली जो सीरीज़ होगी वेस्ट इंडीज़ में और फिर T20 वर्ल्ड कप जो होगा बांग्लादेश में, उसमें भी उनको शामिल नहीं किया। इस पर बहुत से खिलाड़ी, बहुत से साबिका कप्तान और इवन ख़ुद केविन पैटरसन भी हैरान है कि सारा मलबा, और इसमें माइकल वान जो उनके इंग्लिश टीम के साबिका कप्तान रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि इसके अलावा भी बहुत से खिलाड़ी थे और ये तमाम जो तहस नहस हुई है उसका सारा जो मलबा है वो केविन पैटरसन पे क्यों गिरा है। कप्तान भी उस शिकस्त का बराबर का ज़िम्मेदार होगा और इयन बेल जो हैं वो भी बराबर के ज़िम्मेदार होने चाहिए, जो कि बहुत ही मायनाज और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। फिर आते हैं बॉलिंग लाइन की तरफ के जो मैचेस और ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस जीतना होता है वो बॉलर्स के ही मरोने मिन्नत होता है। तो जेम्स एंडरसन ने क्या किया उस सीरीज़ में, क्रिस ब्रॉड ने क्या किया, इसके अलावा जो स्पिनर थे उन्होंने क्या किया, ये तमाम कारकर्दगी अगर देखी जाए तो ये मजमूई तौर पे एक नाकामी थी। लेकिन केविन पैटरसन जो कम से कम 40-50 रन वो करते ही रहे उस सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पर सारा मलबा उन पर गिरा है और उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया है।
یہ تو کیون پیٹرسن کی کہانی ہوئی۔ ایشیا کپ کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ پاکستان میں ایک بار پھر کوچ کی تلاش جاری ہے۔ ڈیو واٹمور کا جو معاہدہ تھا سری لنکا کی سیریز کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوا۔ اب کوچ جو ہے وہ وقار یونس کا ایک بڑا نام لیا جا رہا ہے، اور وقار یونس کے بعد پھر محسن حسن خان جو ہے وہ بھی اس ریس میں کود پڑے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوچنگ کے لیے پاکستان کا جو نام ہے یا کرہ ہے کس کے حوالے سے نکلتا ہے۔ وقار یونس جو بولنگ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور محسن حسن خان جو بہترین کوچ ثابت ہوئے ہیں پچھلے جو سیریز دبئی میں ہوئی تھی انگلینڈ کے خلاف خاص طور پہ، تو ورلڈ نمبر 1 رینکنگ میں جو ٹیم تھی اس میں محسن خان کی کوچنگ کے باعث جو ہے، اور ٹیم کی ظاہر کارکردگی اچھی تھی لیکن کوچنگ میں بھی بہت زیادہ میٹر تھا، اور وہ 3-0 سے انگلینڈ کو پاکستان نے دبئی، ابوظہبی، شارجہ میں ہرایا تھا۔ تو محسن حسن خان بمقابلہ وقار یونس اب یہ اگلے کوچ ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے، اور 9 تاریخ کو اس چیز کا شاید فیصلہ بھی ہو جائے۔ کمیٹی جہاں پر ہر بات میں کمیٹی ہے، مسالتی کمیٹی ہے، مذاکراتی کمیٹی ہے، تو یہاں پاکستان نے کوچ کی تلاش کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا رکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات میرٹ تو ایک طرف رہ جاتا ہے، یاریاں دوستیاں وہ اوپر آ جاتی ہیں، اور وقار یونس اور محسن خان میں سے دیکھتے ہیں کون کوچ بنتا ہے، یا ان میں سے بھی کوئی الگ ہو کے کوئی نام بھی آ سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا اس میں پاکستانی کوچ کوئی ہونا چاہیے یا غیر ملکی کوچ ہونا چاہیے۔ دونوں ہم نے مزے چکھ لیے ہیں، پاکستانی کوچز جو ہیں ان کا بھی مزہ چکھا ہے، ٹیم کے ساتھ ان کا کس انداز میں پھر بعض اوقات جھگڑا بھی ہوا، اور بعض اوقات پھر جاوید میاں تک جیسے جو کوچز تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ ٹیم جو لابی ہے یا کپتان کا جو گروپ ہوتا ہے وہ پھر آخرکار فتح مند ہی ہوتا ہے، فتح یاب ہوتا ہے۔ اور میاں داد جیسے جو پرانے منجھے ہوئے نام ہیں پاکستان ٹیم کے، کیا بلکہ پوری دنیا کے، ان کو بھی تھوڑا پھر بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ تو یہاں پر وقار یونس ہیں اور محسن حسن خان ہیں۔ وقار یونس کی کافی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے پچھلے بورڈ کے ساتھ بھی، اور اس بورڈ جو ابھی دوبارہ بحالی ہوئی ہے نجم سیٹھی کی معطلی کے یا ان کو ہٹائے جانے کے بعد زکا اشرف سب واپس آئے ہیں، تو اس کے بعد نئی تبدیلیاں کچھ آئی ہیں، اور عامر سہیل جو ہیں وہ ان کو چیف سلیکٹر بنایا گیا ہے۔ تو عامر سہیل لیفٹ ہینڈر بیٹسمین، تھوڑے سے ایک الگ گروپ عامر سہیل ہیں، باسط علی ہیں، راشد لطیف ہیں، سرفراز نواز ہیں، یہ تھوڑے سے ہمیشہ ایسا ان کا بیان ہوتا ہے یا ان کا تبصرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اکھڑے اکھڑے یا تھوڑا سا ناراض رہتے ہیں بورڈ کی حوالے سے بھی یا اپنے کھلاڑیوں سے بھی، لیکن اب ان کو عہدہ ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناراضگی، یہ غصہ، خاص طور پہ عامر سہیل کی وہ آنکھ جو ہے وہ کس قدر کام دیتی ہے کہ کسی بھی ایک کھلاڑی کو وہ چیک کریں اور بھانپ لے کہ یہ اس میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان کی آگے چل کے یہ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو عامر سہیل بحیثیت چیف سلیکٹر کے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ بہت سی ٹیموں میں جب شفلنگ ہوتی ہے کچھ نئے نام بھی آتے ہیں، لیکن پرانا نام ساتھ ضرور ایک آدھ جو تجربہ کار بیٹسمین یا بولر ہوتا ہے وہ ٹیم کے لیے فائدہ مند ضرور ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں عامر سہیل، کچھ پرانے کھلاڑی تو ہیں، مصباح الحق کی آتے سال انہوں نے تعریف ضرور کی ہے کہ مصباح الحق نے ناقدین کی ہمیشہ منہ بند کی ہے اپنے پرفارمنس کے ذریعے، اور مصباح الحق نے ایسا کیا بھی ضرور ہے۔ بہت زیادہ ان پہ تنقیدیں ہوئیں کہ ان کی ٹیکنیک صحیح نہیں ہے، یا وہ اپنے بحیثیت کپتان اپنے آپ کو اوپر کیوں نہیں لاتے، بیٹنگ آرڈر میں ان کی کوئی اتنا نیچے کیوں آتے ہیں، تو بہت سی تنقید ان پہ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو پرفارمنس آخرکار ان کی رہتی رہی ہے اس میں پاکستان کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو چیف سلیکٹر کی بات کریں، اب عبدالرزاق اور عمران نذیر کا نام ہمیشہ اگر T20 کا فارمیٹ دیکھا جائے تو ان دونوں بڑے ناموں کو فی الحال 30 ناموں میں سلیکٹ نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے عبدالرزاق جو پچھلے ایک انٹرویو میں کہہ بھی رہے تھے کہ میں ابھی فٹ ہوں، پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں، لیکن اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ عبدالرزاق جو ہیں، اور خاص طور پہ محمد حفیظ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کھلاڑیوں کی جو آپس میں چپکلش ہے یا ناراضگیاں ہیں، دوریاں ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان پاکستان کو تو ہوا ہی ہے، لیکن جو بھی کھلاڑی پھر جس گروپ کا جسے کہتے ہیں نا ہم خیال گروپ ہو گیا، کوئی 4-5 کھلاڑی ایک دھڑے کے ہو گئے تو پھر باقی کھلاڑیوں کا رہنا آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ان کو بہت مجبوری کے بعد یا عوام کی بہت زیادہ فرمائش کے بعد یا آواز نکالنے یا کہتے ہیں کہ غم و غصے کے بعد اس کھلاڑی کو شامل تو کیا جاتا ہے، لیکن موقع تلاش کیا جاتا ہے کہ جب بھی کھلاڑی، حالانکہ بڑے سے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں، کوئی اچھی پرفارمنس ان کی نہیں ہوتی،
لیکن ایسے کھلاڑی جن پر نظر ہوتی ہے ان کو فوراً پھر نکال باہر کیا جاتا ہے. اسی طرح جیسے عبدالرزاق کو نکالا گیا ہے, عمران نذیر کو نکالا گیا, لیکن دوسری طرف جو یہ مانتے ہیں کہ واقعی ان کو نکالا جانا ہی بہتر ہے وہ بھی حق بجانب تھوڑا اپنی بات میں ضرور ان کے وزن ہوتا ہے کہ عبدالرزاق جو ہیں اب وہ ان میں وہ گیم نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ بولنگ کی جو سپیڈ ہے ان کی وہ بہت زیادہ سلو ہو چکی ہے, اور 120-25 کلومیٹر پر آور جو ایک سپیڈ ہے بیٹسمین کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے, اور اس سپیڈ پہ مارنا, اور خاص طور پہ جب اتنی زیادہ T20 ہو چکی ہے اور اب 36 گیندوں پہ سینچریاں بن رہی ہیں, تو ایسے حالات میں اور جب وکٹ پھر سازگار نہ ہو اور بنگلہ دیش جیسی بیٹنگ پچیز ہو تو یہاں پر جا کے عبدالرزاق یا اس قدر جو سلو بولر ہیں ان کو رکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ یہاں پر کچھ یہ دلیل ضرور دی جاتی ہے کہ عبدالرزاق کو یہاں پر بنگلہ دیش کے خلاف یا بنگلہ دیش میں جو T20 ورلڈ کپ ہوگا یا ایشیا کپ ہوگا اس میں رکھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہ عبدالرزاق کی کہانی ہے. عمران نذیر کی جو کہانی وہ ہمیشہ پیپرز میں یا شائقین کے دلوں میں ضرور زندہ رہے ہیں, لیکن جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے بھی ہمیشہ مایوس کیا ہے, اور وہ ایسی شاٹس کھیلنے کے بعد وہ آؤٹ ہوتے رہے ہیں کہ جن کا کوئی جواز نہیں بنتا, اور ایسی سچویشن میں وہ آؤٹ ہوتے رہے ہیں کہ پاکستانی بیٹسمین جو ہیں یا بحیثیت اوپنر جو ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہوگا. یہ بھی مسئلہ ہوا. ایک مسئلہ عمر اکمل کے ساتھ لاہور میں ہوا کہ جنہوں نے وہی طریقہ کار اپنایا جو اکثر وہ گراؤنڈ میں اپناتے ہیں, لیکن وہاں پر جو کانسٹیبل تھے یا جو وہاں پر ڈیوٹی پر تعینات افسر تھے ان کے ساتھ ان کی مدبھیڑ ہوئی ہے, لیکن ان کو پھر وہ فوراً یہ جو ہمارا ایک VIP کلچر یا ایک پروٹوکول دے دیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا کھلاڑی ہے, بڑا سیاستدان ہے, بڑا ایکٹر ہے, وہ چاہے کتنا بھی بڑا قانون توڑ دے اس کو کوئی بھی سزا نہیں دی جاتی. لیکن یہاں پر لاہور پولیس نے آڑے ہاتھوں لیا, اور اسی چوک پر بتایا جاتا ہے جاوید میاں-داد جو جن کا نام لے رہے ہیں پاکستانی کرکٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, ان کا بھی ایک چالان ہوا تھا, اور جاوید میاں-داد نے بالکل ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے اس چالان پر سائن کی اور وہ باقاعدہ جرمانہ بھرا بھی. لیکن یہ جو اکمل برادران ہیں ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ اگر ایک بھائی ٹیم میں ہے دوسرا نہیں ہے تو بعض اوقات جب اتنی زیادہ سنگین صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر گروپ بازی اور بہت تھوڑا سا فیورٹزم اس ٹیم میں آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر عمر اکمل کے ساتھ جو ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیرو کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہیرو وہی ہیرو ہے جو قانون پر عمل درآمد کرے, اور وہاں پر اگر انہوں نے سگنل توڑا تھا, پولیس والے نے روکا تھا, تو ان کو پولیس والے کی وردی پہ ہاتھ ڈالنا یہ کوئی زیب نہیں دیتا تھا. اور اب ان کی آگے ہیرنگ بھی ہے, گاڑی بھی فی الحال پولیس کے پاس ہے. ظاہر ہے پولیس کے ہتھے کوئی ایسی شخصیت چڑھ بھی جائے تو پھر یہ ہمارا بھی اپنا ایک ذوق ہے یا ہمارا بھی ایک اپنا خیال ہے کہ پولیس والوں نے بھی اب اتنی آسانی کے ساتھ ان کو جانے نہیں دیں گے. اور عمر اکمل کے حوالے سے جو پہلے ہی ان کا ایک رویہ جاہرانہ گراؤنڈ میں باہر لڑائیاں جھگڑے, تو اب ان کا تھوڑا سا ریکارڈ جو ہے اس معاملے میں بھی تھوڑا سا داغدار ضرور ہوگا کہ وہ باہر جو ہیں وہ بھی قانون پہ عمل نہیں کرتے. تو آگے چل کے کتنا کول ہو کے وہ کھیلیں گے, کتنا زیادہ دیگر ٹیموں کے ساتھ وہ اپنا اچھا رابطہ رکھ پائیں گے, اور بعض اوقات بولرز کے ساتھ جو انبن ہوتی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے, یہ بھی ایک چیلنج ہوگا آئندہ کے جو ان کی سیریز آنے والی ہیں. اور بحیثیت جو ڈرائیونگ ان کا جو ٹیسٹ ہوا ہے اس وقت لاہور میں, اس پر بھی وہ تھوڑا سا اب احتیاط ضرور کریں گے. عمر اکمل کی کہانی ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہم چلیں گے ہمارا ایک اگلا جو سیگمنٹ ہوگا وہ کمال کا میچ ہوگا, یعنی بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ میچ جس میں تمام ٹیمیں تمام کیا بلکہ 2 ہی ٹیمیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایسا انوکھا میچ نہیں ہے کہ 2 سے زیادہ ٹیمیں ہوں گی. 2 ہی ٹیمیں تھیں لیکن ٹیمیں بہت ہی جارحانہ انداز میں کھیلنے والی. اور آج سچن ٹنڈولکر کو بھارتی رتن ایوارڈ دیا گیا. یہ سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے جو ایک کسی بھی ایسی شخصیت کو دیا گیا ہے. سچن ٹنڈولکر کے حوالے سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے حوالے سے آج ان کی پرفارمنس جو پاکستان کے خلاف 2004 میں ہوئی بہت ہی دھواں-دھار انہوں نے سینچری بنائی. اور تھوڑا سا جھلکیاں دیکھنے سے پہلے میں اس میچ کا تھوڑا سا آپ کو ایک اننگ کا حال بتا دوں کہ یہ 2003-04 میں انڈیا نے پاکستان کا ٹور کیا تھا, راول پنڈی میں یہ میچ ہوا تھا, اور پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 329 رنز بنائے اور ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. یاسر حمید اور آفریدی نے اوپننگ کی تھی, یاسر حمید 86, آفریدی 80, اور اس کے بعد پھر 30 رنز کی شعیب ملک نے بھی نہیں کھیلی. بہرحال 329 رنز کا بہت بڑا ہدف تھا, اور اس میں سچن ٹنڈولکر نے آ کے بعد میں
سینچری کی تھی. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ سچن ٹنڈولکر کے کافی ساری سینچریاں ویسی بھی ہیں کہ جس میں وہ ان کی تو سینچری ہے لیکن ٹیم ہاری ہے, لیکن مقابلہ بہت خوب ہوا تھا. صرف 12 رن سے انڈیا کی ٹیم ہاری تھی. لیجئے وہ اگلا جو سیشن ہوا 329 رنز اور اس میں خاص طور پہ سینچری ٹنڈولکر کی, یہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. Over the top of the slips and away. One bounce and absolutely crashes into the advertising hoarding, and that's the problem with pace. Good batsmen can use it to hurt the bowler. Oh, that's a great shot. You know, as soon as you make a mistake with this man, it's going to disappear. No third slip, or no second slip in. Would have been a comfortable catch for second slip. That's good early call. Although he was in trouble if it hit. That's well backed up. Very well backed up. 13 without loss. Beautiful delivery. Excellent length on that occasion. Gives himself room and slaps that over cover. One bounce again and it's over the rope. That's a good shot. Gave it a bit of air on purpose and Sami can't get there this time. Well, that's a magnificent shot. Well, this is a case of fighting fire with fire because India have obviously decided the best form of defence is attack. He knows nothing other than attack. What a lovely shot. Both these batsmen are very, very strong off their pads, and that boundary also raises India's 50. Slow one. That's been put away. Well, a couple of bounces and it crosses the fence. So read really well by the batsman. The slow one from Shabir. Sehwag on 26. Bowled him! Quick one from Shoaib Akhtar. Ball at 91.2 miles per hour. And people are on their feet. Tremendous stuff. Good pace. And so Pakistan have got the all-important breakthrough. Oh, God. Bad ball from Shabir. And you've got the fine leg up. It's important. It's imperative that you get your line right somewhere on that off stump. Close, is it? Yes, given. VVS Laxman turned to see what had happened. This is tremendous stuff from Mohammad Sami. Came back sharply and Laxman was clearly late on that one. Oh, he's put him down. It's a stroke that Ganguly plays well, I might add. Splaying the right leg towards mid-wicket and easing the ball over extra or over mid-off. But he didn't get that anywhere near the middle of the bat. And the Rawalpindi Express has dropped to sitter. That might go for 4. It will. That's beautifully timed. That'll run away for 4. He'll get a run and get a 50. Yet another 50 by Sachin Tendulkar. He'll raise his bat. Gets good support from the Pindi crowd. It's 67-50.
But he needs to continue and grow. He needs to be out there till the end if India are to win this one. Oh, that's crashed. That'll go to the boundary. So no ball bowled by Mohammad Sami, and the last ball being put away for 4. 114 for 2. He's been very efficient with this shot. That's gone fine. That's gone for another 4. Sachin Tendulkar at his very best. That's the off spin and taken by Moin Khan. Great delivery from Shahid Afridi. He's having a terrific game here. Crucial blow, crucial wicket for Pakistan. Indian captain undone by a wonderful ball. Moin Khan stuttered for a while, but he gathered the ball well in the end to dislodge the bails, and so Pakistan have got another major wicket here. Oh, very good shot. Poor delivery from Shoaib Malik, but it had to be put away, and Sachin Tendulkar has played a wonderful cut shot. 25 gone, 148 for 3. That's 4, that's classy. Sachin Tendulkar has played a blazing cover drive. It was quicker from Shahid Afridi, and he read it so well, timed it beautifully. That's brilliantly placed by Sachin Tendulkar, and his timing was perfection. Just wide of mid-wicket and away to the boundary. What a shot. Maybe he realised that if he was going to drop it short, he's going to look to pull it away, but it was a little bit straighter and wider than he thought. Outside off stump. It was a wonderful shot, really was. That's a great shot from Rahul Dravid. How was the serial this morning? There's the 100 for Sachin Tendulkar, first Indian batsman to make a one-day international 100 in Pakistan. Well, that's hit beautifully. That's 6. Oh, how quick was that? Moin Khan's having a look at the bowler. It's going to take a lot out of him physically. He's got 4. Doubt. He did well enough, but not enough to save 4. Reverse sweep from Dravid and middled it. Here comes the lofted shot. Plays that beautifully, I think. And as he's tiring physically, perhaps he's decided it's the time to take some more risks and play one of those shots that have full value. Oh, that's a good shot. That is such a good shot. There's the boundary for the over. Seems to be just pacing this perfectly. Whether he can keep his fitness going, whether he can keep the air in the lungs. Rahul Dravid. खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम स्पोर्ट्स टॉक में। और क्या कमाल का मैच आप देख रहे थे, और उसमें जो हमारा सेगमेंट था सचिन तेंदुलकर, जिसको आज हमने ट्रिब्यूट पेश किया है। 141 रन उन्होंने बनाए और सिर्फ 135 बॉल्स पर, जिसमें 17 चौके 1 छक्का। आपने शोएब अख्तर रावलपिंडी में मैच पिंडी एक्सप्रेस बॉलिंग करा रहे हैं तकरीबन 100 माइल्स की रफ्तार से, लेकिन तेंदुलकर एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने तमाम बॉलर्स, सिर्फ इंडिया एक्सप्रेस क्या तमाम जो फास्ट बॉलर हैं, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जिनके छक्के ना छुड़ाए हों। लेकिन उस कमाल के मैच में एक ऐसा सिलसिला रहा कि उनके अलावा कोई भी और भारतीय बैट्समैन नहीं चल पाया, और फिर पाकिस्तान से 12 रन से, हालांकि 329 रन उन दिनों जहां इतनी T20 बल्कि उसका रवाज बिल्कुल था ही नहीं, तो 2004 में 329 रन चेज़ करना और फिर सिर्फ 12 रन से हारना
एक अच्छा मैच था। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप बात कीजिए, आप हमारे साथ हैं। आवाज नहीं आ रही जी आपकी आवाज़ साफ आ रही है, आप बात कीजिए। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी सर आप बात कीजिए, आपकी आवाज़ साफ है। हमारे साथ कौन, कहाँ से? चलें, शायद आप तक अगर आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन आपकी आवाज़ साफ थी। अगर आप दोबारा आना चाहें मोहतरम तो आप ज़रूर आइए, और कुछ भी जो हमारी पहली बातें हुई हैं उस पर बात करने के लिए, या जो कमाल का मैच है उसमें, और ख़ास तौर पर कमाल के जो खिलाड़ी, अब सचिन तेंदुलकर को हम इस अंदाज़ में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे उनको अवार्ड मिला है वो कुछ दीगर खिदमात तो देते रहेंगे। लेकिन शायकीन क्रिकेट ने 89 से लेके, और मुझे खुद ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जब वो पहला दौरा पाकिस्तान पे आए थे, उनका पहला मैच था 89 में, वही कराची में जहां पर वकार यूनिस का पहला मैच था, और उसी सीरीज़ का एक टेस्ट मैच मुझे भी देखने का मौका मिला सियालकोट में, जब सचिन तेंदुलकर और हमारे हम उम्र, और ऐसा लगता था कि ये कैसे वसीम अकरम, वकार और इमरान का सामना करने में एक छोटा सा बच्चा करेगा। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप बात कीजिए, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? हाँ मैं दुबई से बोल रहा हूँ। जी दुबई से, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम तौहीद अहमद। जी तौहीद अहमद साहब, क्या अहमद। जी अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी जी बात कीजिए, कुछ आप अपने कोई बात करना चाहेंगे स्पोर्ट्स से मुतालिक, खेल से मुतालिक? हम कहना ये चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद बहुत मिस कर रहे हैं उसको। दुनिया क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो। बिल्कुल सही। तो आपको ऐसा लगता है कि उनके बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आएगा, या नज़र आ रहा है कि उनके रिकॉर्ड्स तोड़ पाए? कोई ऐसा लग रहा है दूर दूर तक कोई? हाँ एक ही खिलाड़ी है जो उसके रिकॉर्ड तोड़ सकता है, उसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो अच्छा जा रहे हैं, बेहतरीन। तो दुबई में आप हिदायत टीवी कब से देख रहे हैं भाई? हाँ दुबई में हिदायत टीवी कितना अरसा हो गया देखते हुए? हम तकरीबन अभी थोड़े 6-7 महीने हुए देखते हुए। चले माशाल्लाह, इसी तरह हिदायत टीवी देखते रहिए और हर प्रोग्राम में आप हिस्सा भी लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका लगाओ। और कुछ कहेंगे? बहुत मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई थे दुबई से, और इस वक्त क्योंकि यूके के जो नाज़रीन हैं वो हमसे, उनका राब्ता टूटा हुआ है, तो जो भी एशिया के व्यूवर्स हैं इस वक्त जो खेलों से लगाव रखने वाले हैं, उनके लिए भरपूर मौका है कि वो अपनी बात करें सचिन तेंदुलकर की। जैसे इन्होंने बात की कि ग्राउंड जो है वो अब वीरान होंगे, और उनकी तरह का जो बैट्समैन है शायद ही कोई आए। विराट कोहली को हम उनके साथ थोड़ा सा जोड़ते तो है, लेकिन बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र है उनका। देखिए रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का 89 15 ऑफ दिसंबर से उन्होंने आगाज़ किया था। 200 टेस्ट मैच खेल लेना ये भी एक बहुत बड़ी बात है विदाउट किसी बड़ी इंजरी के। इसके अलावा 463 वनडे मैच खेलना, तो विराट कोहली अभी बहुत पीछे है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, ड्रॉप ज़ाहिर है गेम की बात हो रही है, क्रिकेट की भी बात हो रही है। जैसे कैच ड्रॉप होते हैं वैसे हमारी कॉल्स ड्रॉप हुई हैं, लेकिन आप दोबारा आइए, दोबारा ट्राई करें, हो सकता है आपसे बात हो पाए। तो हम बात करें तेंदुलकर की, और मैं भी वही याद कर रहा हूँ वो 89 का दौर, जब सियालकोट में वो एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, और एक वाक़या उनके भाई ने शेयर किया था जब तेंदुलकर रिटायर हुए, और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इंडिया मीडिया पे भी हुए, बल्कि वर्ल्ड मीडिया पे उनको काफ़ी अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया गया जब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो अपना 200वां टेस्ट मैच खेले। उनके भाई बता रहे थे कि उनकी जो पहली सीरीज़ थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लाहौर में एक टेस्ट मैच था। मनोज प्रभाकर इंडिया के बहुत एक ऑलराउंडर और बहुत मंझे हुए और उनसे सीनियर खिलाड़ी थे, तो खेलते हुए वो टेस्ट के दौरान वो रन आउट हुए, और तेंदुलकर को ऐसा लगा कि शायद मेरी गलती की वजह से मनोज प्रभाकर आउट हुए, और प्रभाकर ने थोड़ा सा उन पर, जैसे अमूमन कोई खिलाड़ी रन आउट हो तो दूसरे पे इल्ज़ाम देते हुए थोड़ा सा कोसता भी है, तो इस थोड़ा सा जेस्चर उनके बड़े भाई को नज़र आया, उनकी फैमिली को नज़र आया। तो उन्होंने बताया कि हम फ़ौरन जो है उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा कटवाया, और
لاہور کے بعد پھر سچن ٹنڈولکر کے بڑے بھائی سیالکوٹ پہنچ گئے تاکہ ان کو جو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بھائی تھوڑے سے مایوس ہیں، سینئر کھلاڑیوں سے شاید ڈر جائیں یا دب جائیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انڈیا سے ان کے بھائی سیالکوٹ آئے اور ان کو بوسٹ کیا، ان کا مورال اپ کیا کہ کھلاڑی رن آؤٹ ہوتے ہیں، آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، آپ فوکس کریں صرف اپنی گیم پر۔ تو اس پر آپ اندازہ لگائیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ صرف اکیلی ان کی محنت نہیں ہوتی، ان کی پوری فیملی کا اس پہ سارا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی کوچز کا ہاتھ ہوتا ہے، اور سارا کچھ جو ان کی ٹیم ممبرز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ٹنڈولکر کو بنانے والے وہ خود تو تھے، ان کی محنت بالکل ان کی 100% اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کی جو فیملی تھی، ان کے بھائی تھے، ان کے جو سپورٹرز تھے، ان کے دوست تھے، وہ بھی ٹنڈولکر کو ٹنڈولکر بنوانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میچ میں کیا ہوا کہ 141 رن ٹنڈولکر نے بنائے، لیکن ٹیم ضرور ہار گئی۔ اس میں کیا وجوہات تھی؟ سہواگ بھی اس ٹیم میں موجود تھے، لکشمن بھی اس ٹیم میں تھے، گنگولی تھے، ڈریوڈ تھے، یوراج سنگھ تھے اور محمد کیف تھے، اور رمیش پوار بھی اس ٹیم میں تھے۔ تو عموماً ہم یہ تنقید کرتے ہیں ٹنڈولکر پہ کہ لیجئے جی وہ انہوں نے سینچری تو بنائی ہے لیکن ٹیم کو نہیں جتوا پائے۔ ٹھیک ہے، اکثر جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ٹیم کو جتوا دیتے ہیں اور سینچری ایک وننگ سینچری ضرور بن جاتی ہے، لیکن یہاں پر عموماً دیکھا ہے کہ دیگر جو بیٹسمین ہوتے ہیں ان کا جو بیچ میں ان کا جو حصہ تھا وہ بہت ہی مایوس کن تھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ لکشمن، گنگولی اور ڈریوڈ نے 36 رنز تو بنائے، لیکن کافی عرصہ تک وہ کریز پہ ٹکے رہے اور ایوریج جو ریکوائر رن ریٹ تھا وہ بھی جب بڑھ گیا۔ لیکن اس پر ہم یہ کہیں گے کہ ٹنڈولکر کی وہ سینچریاں جس میں انڈیا کی ٹیم ہاری ہے، اس میں زیادہ تر قصور دیگر کھلاڑیوں کا بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ٹیم جیتتی ہے، ہارتی ہے ون سائیڈڈلی، ون ہینڈڈلی، کوئی بھی ایک کھلاڑی یا کبھی کبھار ایسے مواقع آتے ہیں کیونکہ کوئی کھلاڑی ایک ہی تن دھنا میچ جتا دے، لیکن یہاں پر جب جیت اور ہار کا جب ٹیم کا مسئلہ ہو تو پھر دیگر کھلاڑیوں کا بھی فرض بنتا ہے۔ لیکن یہاں پر ضرور ہے کہ ٹنڈولکر کچھ نہ کچھ ایسے مواقع ضرور آئے کہ انہوں نے بالکل فنیشنگ ٹچ کے لیے ان کی ضرورت تھی، وہ آؤٹ ہو گئے، تو ایسے مواقع ضرور آئے، اس پر ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے مانا بھی ہے۔ تو یہ ایک جو کمال کا میچ تھا، ہمارا سیگمنٹ ہمیشہ ہوا کرے گا ہر ہفتے، کوئی بھی ایسا کمال کا میچ جو بہت ہی کانٹے دار میچ ہوا ہو، بہت ہی زیادہ ٹف میچ ہوا ہو، کسی بھی ایک کھلاڑی کو اس میں اس کی اچھی پرفارمنس ہوگی تو اس کو ہم ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے اور سیکھیں گے بھی، دیکھیں گے بھی کہ اسپورٹس میں جو ہم دیکھتے ہیں، زندگی میں جو ہمارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت بار ہم شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں سپورٹس جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیں بھی، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ ہی جو ایک چیزیں یہی گنی جاتی تھی، ہمارے بچپن میں یہی تھا، یا بچے کا ایک آماج گاہ یا ٹھکانہ اسکول ہوتا تھا، یا اس کی انٹرٹینمنٹ یا اس کی تمام جو توجہ ہوتی تھی وہ کھیل کی طرف ہوتی تھی۔ تیسرا کوئی جگہ، کوئی ایسا منشیات کا اڈہ، کوئی گلی کی نکڑ، کوئی گرلز کالج کا سامنا، وہ تھڑا، اس قسم کی کوئی چیز پہلے نہیں ہوتی تھی۔ جب سے بچوں کا یا جب سے ان کی جو توجہ ہے یا دلچسپیاں ہیں تعلیم کے بعد پھر کسی اور جگہ پر چلی گئی ہیں تو پھر یہ نقصان ہوا ہے۔ سپورٹس جو ہے وہ ضرور فائدہ دیتی ہے، اگر آپ سپورٹس کے میدان میں آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، لرن کرتے ہیں کہ مخالف جو ہے وہ آپ کو شکست دینے کے در پہ ہے، کس طرح اس کی چالوں سے بچنا ہے، کس طرح سے اس کی بالوں سے بچنا ہے، اور اس انداز میں آپ اپنی زندگی میں بھی ان تمام قوانین کو لاگو کر سکتے ہیں، اور ٹف سے ٹف سچویشن کا مقابلہ آپ سپورٹس کی جو کچھ نہ کچھ سیکھ ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میچ ہے ٹنڈولکر کا کچھ مزید ریکارڈ جس کی ہم بات کریں گے، کیونکہ ٹنڈولکر جیسے کھلاڑی روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور ایک ایسا کھلاڑی آپ ان کی پوری ہسٹری میں دیکھ لیں، پورے ریکارڈ میں دیکھ لیں، ہمارے کھلاڑی آتے ہیں، تھوڑی سی پذیرائی ملی، تھوڑا سا ان کو بوسٹ ملا، تھوڑی سی جو کوریج ملی میڈیا پہ، اخباروں میں، میچ فکسنگ میں بھی اگلے دن نام آ گیا، اسپاٹ فکسنگ میں نام آ گیا، گروپ بندی میں نام آ گیا، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں نام آ گیا کہ جس میں سپورٹس مین کا نام آنا وہ زیبا نہیں دیتا۔ لیکن ٹنڈولکر کے یہ 20-25 سالہ دور میں ٹنڈولکر کا ایک لمحے بھی نام نہیں آیا کہ کسی بکی کے ساتھ اس کی کوئی فوٹو آ گئی ہو، کسی کے پیسے جو ہیں انہوں نے لیے ہوں، جان بوجھ کے آؤٹ ہوئے ہوں، جان بوجھ کے میچ ہروایا ہو۔ حالانکہ انڈیا اور پاکستان میں بڑے بڑے نام اظہر الدین ہیں، منوج پربھاکر رہے ہیں، اجے جڈیجا رہے ہیں انڈیا کے، اور پھر پاکستان میں تو تازہ ترین جو کمال کیا تھا
محمد عامر نے, سلمان بٹ نے, آصف نے, تو بہت سے ایسے کھلاڑی, بہت سے ایسے نام آتے ہیں تو پھر کچھ بعض اوقات پیسے کی لالچ میں آ کے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اپنا نام بھی, وطن کی ساکھ بھی. لیکن ٹینڈولکر کو کیا کہنے کہ 24-25 سال وہ کھیلے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی چیز داؤ پہ نہیں لگائی. 0 پہ بھی آؤٹ ہوئے ہیں تو اپنی ہمت یا انہوں نے کوشش کی ہے ٹیم کے لیے اچھا کھیلنے کی, کھیل ہے, آؤٹ ہو گئے, دیٹس اٹ. اور سینچری بھی اگر کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کی کہ اب وہ سینچری بنا لی ہے تو اسی پہ اکتفا کر لیں. اگلے 8-10 جو میچ ہیں وہ اس میں بے شک بری پرفارمنس دیتے رہیں, لیکن ان کی دیکھ لیں کہ وہ جب وکٹ پہ آتے تھے, ان پہ تو جتنا بول لیا جائے وہ کم ہے, کہ وہ جب وکٹ پہ آتے تھے ان کی گارڈننگ وکٹ کی, ایسا لگتا کہ یہ کھلاڑی بہت بھوکا آیا ہے, رنز بنانے کا بہت بھوکا ہے. اور وہ شعیب اختر کو اب جیسے وہ کھیل رہے تھے ویسے کھیلیں, یا کسی بنگلہ دیش زمبابوے جیسی ٹیم کے خلاف وہ کھیل رہے ہیں, وہ بولر کو اسی انداز میں رسپیکٹ دیتے تھے, اسی انداز میں بھانپ کے وہ کھیلتے تھے. تو ٹینڈولکر جیسی جو شخصیت ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کس انداز میں اپنے حریف کو آپ کمزور نہ سمجھیں. کوئی بھی ٹیم بڑی ہے, چھوٹی ہے, بولر بڑے نام کا ہے, چھوٹے نام کا ہے. اس وقت جب ٹینڈولکر پہلا سال تھا, پاکستان کا دورہ تھا 89 میں, بہت بڑے بڑے بولرز تھے, وسیم اکرم, وقار یونس, عمران خان, عبد القادر جیسے کھلاڑیوں کو انہوں نے کھیلا ہے, فیس کیا ہے, اور بغیر کسی لڑکھڑائے اور بغیر کسی انہوں نے کمزوری دکھائے انہوں نے اپنا کام دکھایا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جو سپورٹس ہے, اور انہوں نے جس انداز میں ایک بڑے ناموں کا سامنا کیا اس وقت, جو وہ بالکل نئے تھے اور نئے بالکل گراؤنڈ میں ان کا اتنا تجربہ نہیں تھا, اس وقت بھی وہ کیسا کھیل رہے تھے. اور اس وقت جب پچھلے سال جب وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف, اس وقت بھی ان کا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی تھا کہ جیسے آج یہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, حالانکہ وہ 200واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے. تو یہ ایک بہت چیزیں ہیں کہ صرف 5 فٹ 5 انچ کے مالک جو ہیں وہ کھلاڑی تھے. 463 میچ انہوں نے کھیلے ون ڈے, 200 ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلے, اور 200 ٹیسٹ میچ میں 53 رنز کی ایوریج ان کی رہی ہے. 50+ ایوریج ہونا یہ بہت بڑے ایک بیٹسمین ہونے کی نشانی ہے, جس میں 51 سینچریز تھی ان کی, اور 68 نیو سینچری, 68 بار 50 سے زیادہ رنز انہوں نے بنائے. اور ون ڈے کا ان کا تھوڑا سا ریکارڈ ہے کہ 463 ون ڈے انہوں نے کھیلے, جس میں 452 اننگز میں 18,426 رنز بنائے. اب دیکھیں وراٹ کوہلی کے لیے تو ہزاروں کا ابھی تو تھوڑا سا گیپ ہے, بہت ان کا نام ہوگا لیکن اس کی فٹنس بہت درکار ہے, اور ان کا جو اسی طرح کا بھوک ہے ٹینڈولکر جیسی وہ بھی ہونا بہت پائے گی, اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 18,426 رنز کوئی اور کھلاڑی بنا پائے. اور سب سے بڑی اننگ 200 رنز انہوں نے ون ڈے میں بنائے. ایک موقع تھا کہ سعید انور کے معاف کیجیے گا 194 رنز کے علاوہ کوئی بھی نزدیک نہیں آتا تھا, لیکن ٹینڈولکر نے 200 رنز بنائے, اور اس میں بھی ایوریج جو ہے ان کی 40+ ایوریج تھی ون ڈے میں, جو 463 میچ انہوں نے کھیلے, اور اس میں انہوں نے اچھی بولنگ بھی کی ہے اور نپی تولی بولنگ بھی کی ہے جہاں پر انڈیا کو ضرورت ہوئی ہے. تو یہ سچن ٹینڈولکر کا ٹیسٹ میچ کا اور ODI کا ریکارڈ تھا. T20 وہ اتنا نہیں کھیلے, بہرحال IPL میں وہ کھیلتے رہے, لیکن T20 میں انہوں نے کچھ زیادہ اپنے آپ کو وقف نہیں کیا, اور بعض اوقات بڑے کھلاڑیوں کے لیے وہ فارمیٹ جو ہے اچھا نہیں مانا جاتا. لیکن IPL میں وہ ضرور کھیلتے رہے, لیکن تھوڑا سا شاید کرکٹ سے ان کو پیار یا لگاؤ کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے رہے. تو یہ آج کے پروگرام میں ہم نے ٹینڈولکر اور کمال کے میچ میں ان کی بات کی تھی. چلتے چلتے تھوڑا سا اس وقت کی جو انڈیا ٹیم ہے اس کی بات کر لیں کہ نیوزی لینڈ میں ان کا پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے, اور 329 رنز وہاں پنڈی میں بنے تھے, ان کو چیز کر رہے تھے. یہاں پر بھی 329 رنز بنے, لیکن ٹیسٹ میچ میں بھی صرف پہلا دن ختم ہوا ہے اور 4 ہی کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو سینچریز بنی ہے, ولیمسن نے سینچری بنائی ہے, 113 رنز بنائے, 143 رنز بنائے ہیں میکیولم نے, برینڈن میکیولم, جو ان کے وکٹ کیپر بھی بعض اوقات رہے, ہارڈ ہٹر بیٹسمین ہے, ون ڈے کپتان ہیں, اور اب ٹیسٹ میں بھی وہ کپتانی کر رہے ہیں. انہوں نے 143 رنز بنائے, اور ایک موقع پر شاید ان کے 20 رنز تھے کہ وہ ان کا سلپ میں بہت ہی آسان کیچ جو ہے وہ چھوڑا ہے. تو یہاں پر خمیازہ بھگتنا پڑا ہے پوری انڈین ٹیم کو. 143 ناٹ آؤٹ, اور یہاں جو دوسرے کھلاڑی ناٹ آؤٹ کل سے اور آج وہ اننگز شروع کریں گے, اس میں جیمز اینڈرسن بھی ہیں جنہوں نے 42 رنز بنائے ہیں. کورے اینڈرسن کہ جنہوں نے 23 سینچری بھی بنائی تھی, کہ جس میں
36 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी बना के सबको हैरान किया। तो हम जैसे कहते हैं कि जी ये सिर्फ T20 का खिलाड़ी है, सिर्फ वनडे का खिलाड़ी है, लेकिन कोरे एंडरसन ने ये बताया है कि T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, टेस्ट में भी वो खेल रहे हैं। 42 रन्स बनाए हैं और उसमें अब तक 5 चौके और 1 छक्का वो लगा चुके हैं। 78 गेंदें वो खेल चुके हैं। तो कोरे एंडरसन अभी क्रीज पे है, ब्रेंडन मैकॉलम अभी क्रीज पे हैं। 329 रन्स पहले दिन में, काफ़ी लंबा स्कोर है। आगे अगर तकरीबन 150 रन्स भी बन जाते हैं तो इंडिया को बहुत ज़्यादा दबाव होगा। आखिर में 329 तो आज बने हैं, आगे 500 के करीब अगर रन्स बन गए, और धोनी ने किया भी ऐसा कि टॉस जीतकर उनको खिला दिया। तो अगर तो विकेट ऐसी थी या बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए साजगार थी फिर तो ठीक था, कुछ ना कुछ उनको कम से कम 200 के लगभग उनको आउट कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी निकली। बहुत ही पुराने ज़हीर खान जो हैं वो भी थोड़ा सा बुझे बुझे रहे, उनको भी इतनी कामयाबी नहीं मिली। गो के 2 विकेटें उन्हें मिली हैं, लेकिन 98 रन्स दे दिए उन्होंने इन 2 विकेटों के लिए। फिर शामी जो हैं वो भी खेलने 66 रन्स उन्होंने दिए हैं। ईशांत शर्मा ने भी 2 विकेटें ली हैं 62 रन्स दे के। लेकिन स्पिन अटैक जो अमूमन इंडिया का एक बड़ा हथियार होता है, वो स्पिन अटैक काम नहीं आ रहा। जडेजा और इस वक्त अश्विन तो खेल ही नहीं रहे, तो जडेजा से जो बड़ी उम्मीदें थी वो कोई फ़ायदा मंद नहीं हो रही। अब आइंदा के जो 6 खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं वो आज रात किस अंदाज़ में इंडिया की टीम खेलती है, किस अंदाज़ में बाउंस बैक करती है, या फिर आगे चल के सारा कुछ जिस तरह अमूमन बॉलर्स अगर ख़राब काम करें तो सारा संभाला बैट्समैन देते हैं, तो इस बार बैट्समैन जो है वो क्या करते हैं। और इंडिया की बैटिंग लाइन तो मानी हुई है, इसमें देखते हैं कि विराट कोहली की जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत अहम खिलाड़ी विजय और धांवार और इसके अलावा पुजारा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो टेस्ट के लिए लाए गए हैं। तो उनको अब देखना है कि ये इंडिया के लिए कितना मुफीद साबित होते हैं। 329 क्लैप्स भी हो सकता है, आते साल अगर विकेट मिलती है तो शायद 400 के लगभग अगर वो आउट कर लें, तो क्रिकेट में कुछ पता नहीं होता कि कौन सी टीम ऊपर जाते जाते अचानक नीचे आ जाए। तो यहाँ पर ये एक अहम मौका है इंडिया के लिए कि वो बाहर 4 वनडे मैच हार गए हैं, 1 मैच टाई हुआ है, अगला वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है। तो ये परफॉर्मेंस लेके वापस वतन में जाना और फिर अगले साल वर्ल्ड कप के लिए कहीं ना कहीं माइंड में ज़रूर छुपा होता है, कहीं परफॉर्मेंस अगर बुरी हो कि हम पिछले साल जब यहाँ पे आए थे ये परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में इंडिया की ये परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों रही है। लेकिन टेस्ट मैच में वो बाउंस बैक कर सकते हैं। 329 उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं, आगे चल के देखते हैं कि वो कितना बड़ा टोटल बनाने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब होती है। तो ये आज का जो टेस्ट मैच था उस पर बात हो गई। तकरीबन हमने सारे जो पॉइंट्स आज हमने जो कवर करना थे वो हो गए। ताज़ा 3 खबरें वो भी होती रहेंगी और इंडिया न्यूजीलैंड में है। इसके बाद फिर अगले हफ्ते से हम ज़्यादा बात करेंगे एशिया कप जो होने वाला है बांग्लादेश में, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आने वाला है। हॉकी में इस वक्त जो वो मुकाम पाकिस्तान का था वो नहीं है, इस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम ज़्यादातर फोकस और हमने ट्रिब्यूट पेश किया तेंदुलकर को कि ऐसा खिलाड़ी बार बार नहीं मिलता, लेकिन उनकी तरह हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों को खिलाने की। कंट्रोल रूम में जो अच्छे खिलाड़ी एक हमारे बहुत फास्ट बॉलर हैं आसिफ गिल साहब, विकेट कीपर हैं आदिल रऊफ साहब, ये झलकियाँ जो बना के दी थी हमारे सोमी भाई ने, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। तो हमारी पूरी हिदायत टीम जो इस वक्त आप तक नशियात पहुंचा रही है, इस वक्त थोड़ी सी हमारी टेक्निकल जो टीम है वो यूके में उनके काफ़ी कैच ड्रॉप हुए तो उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, उस पर भी लगे हुए हैं। लेकिन मजमूई तौर पे जो हमारी कारकर्दगी है वो भी बेहतरीन है। इंशाल्लाह इसी हिदायत टीम के साथ दोबारा अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।